بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما، آمین۔ روحانی وظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شعبان المعظم جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں انسان جتنی بھی عبادت کر لے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو نہایت قرب عطا فرماتی ہے، اور انسان کی پریشانیاں، آفت اور مصائب الجھنیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اکثر کہ ہمیں جو ہے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے۔ اب اس کے لیے لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں، مرد، عورتیں اور ان کے والدین بھی، جو لڑکا لڑکی ان کے والدین بھی۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے شعبان کی دوسری جمعرات جو ہے شب جمعہ یعنی شعبان کو آپ چاند کو ذہن میں رکھیں۔ شعبان کا چاند آپ کو جب نظر آئے اس کے بعد دیکھیں پہلی شب جمعہ یعنی جمعے کے دن سے پہلے رات، وہ پہلی اس کا وظیفہ دے چکا ہوں، اب یہ دوسری شب جمعہ یعنی دوسری جمعرات کا دن گزر کے جو جمعے کے دن سے پہلے رات ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ وہ جو دوسری آئے گی اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کیلنڈر میں ہر جگہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اس شب جمعہ میں آپ نے رات کو عشاء کے بعد فجر سے پہلے کسی وقت بھی وضو کریں، تازہ اور صحیح یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنا، کلام نہیں کرنا۔ آپ نے اس سے ہیئت میں بیٹھ کر تحیہ کی، اگر تھک جائیں تو پھر آپ ہیئت چینج کر سکتے ہیں، لیکن اسی ہیئت میں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الضحیٰ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ 41 بار پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کی آخری آیت کو، جو آخری آیت ہے بالکل اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ ایک آیت کو خالی آخری کو پھر 41 بار پڑھنا ہے، یعنی آخری بار جب سورۃ الضحیٰ 41ویں بار پڑھیں تو اس کے بعد آخر میں جو آیت ہے اس کو آپ نے پھر 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے یکسوئی کے ساتھ، اپنے مسئلے کے لیے، کہ رشتے کے لیے، بندش کے لیے، کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ اپنے مشن کے لیے، مقصد کے لیے جو رکا ہوا ہے، جو بند ہو چکا ہے آپ کا کام، جس کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، آپ اس میں اس کو پڑھیے اور پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اس ماہ میں حل کر دے گا۔ اس مہینے شعبان میں اللہ آپ کی مراد پورے کرے گا، اور یہ بڑا خاص عمل ہے کیونکہ یہ سورہ ہے سورۃ الضحیٰ، اور اس کو امام رضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کا ایک نام سورۃ الرسول بھی ہے، اور یہ مہینہ حضور کا ہے، اور یہ سورہ کا نام بھی سورۃ الرسول ہے۔ شان رسول ہی اس کے اندر اور اس مہینے کے اندر جب آپ یہ پڑھیں گے اور عمل کی، اللہ توفیق بھی دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بندش رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور اس ماہ میں اللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔